الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ بات چل رہی تھی شعب ابی طالب کی کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے دو قبیلوں کا بائیکاٹ کیا تھا، بنو المطلب اور بنو ہاشم کا، اور یہ اصل میں قریش کی ہی شاخ کے دو قبیلے تھے، اور اس میں طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ اگر باہر سے کوئی تاجر آتا تھا تو ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کے ہاتھ سامان نہ بیچیں، اور اگر تمہارا سامان نہیں بکے گا تو اس کو ہم خرید لیا کریں گے، تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور یہ مسلمان جو صحابہ کرام تھے یہ تھے، اور ان کے جو ہمدرد لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ بھی وہاں تھے۔ یہ بات بھی گزشتہ جمعے آئی تھی کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک کھال اونٹ کی مل گئی، اور اس کے بعد میں اس کو دھلا، اور دھلنے کے بعد میں اس کو بھونا، اور بھوننے کے بعد میں اس کا سفوف بنا لیا، اور اس کو 3 دن تک کھاتے رہے، یعنی کھانا پینا ان کو گویا میسر نہیں تھا شعب ابی طالب میں۔ اور یہ محاصرہ 3 سال چلا، یہ بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ جو مکہ کے لوگوں نے، تمام لوگوں نے، مشرکین نے مل کر کیا تھا، یہ 3 سال تک پورا بائیکاٹ ان کا رہا، اہل ایمان کا۔ بہت سخت تکلیفوں کا دور تھا، آزمائشوں کا دور تھا۔ آدمی اپنی خاطر تو بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب بچوں کا مسئلہ آتا ہے تو سمجھوتا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نہ اپنی خاطر اور نہ اپنے بچوں کی خاطر دین اسلام کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ دین اسلام کے متعلق جان جا رہی ہے تو چلی جائے، تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، لیکن اسلام کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیں، یہ ان کو گوارا نہیں تھا۔ اسی دوران ایک واقعہ ہوا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے حکیم ابن حزام، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، شعب ابی طالب کے وقت، بعد میں یہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا تھا تو حضور علیہ السلام اس احسان کو یاد رکھتے تھے۔ چنانچہ حکیم ابن حزام جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے تو مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد میں 4-5 چیزیں ایسی تھیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا تھا کہ جو شخص یہاں چلا جائے اس کو امان ہے۔ اس میں ایک ابو سفیان کے گھر کے متعلق تھا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے، اور جو شخص حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ گویا آپ اس سے کوئی جھگڑا اور کوئی مواخذہ اس سے نہیں ہوگا جو حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ حضور پاک علیہ السلام سے بڑا تعلق تھا حکیم ابن حزام کا، تو انہوں نے سوچا کہ رات کے وقت 1 یا 2 بوری گندم لے کر یہ اپنے گھر سے نکلے حکیم ابن حزام، اور ان کا ارادہ تھا کہ ہم یہ گندم شعب ابی طالب تک پہنچا دیں، جو لوگ وہاں جن کا محاصرہ کیا گیا ان تک یہ پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ راستے میں ابو جہل مل گیا، اور جب ابو جہل ملا تو اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ گندم لے کے شعب ابی طالب جا رہے ہیں۔
حضرت خدیجہ کا حوالہ دیا کہ ہمارے ذمے ان کا گندم تھا تو اس کو ہم پہنچانے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا یہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ سارے لوگوں نے تو ان کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور تم اس بائیکاٹ کو ختم کیسے کر سکتے ہو؟ اس لیے ہم تم کو نہیں جانے دیں گے. یہ حکیم ابن حزام سے ابو جہل نے کہا. اسی دوران ایک مشرک تھے مکہ کے ابو البختری، ان کا نام اور آگے بھی آئے گا، وہ وہاں آ گئے اور انہوں نے حکیم ابن حزام سے کہا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ یہ واقعہ ہوا اور ہم گندم وہاں پہنچانا چاہتے ہیں، ہماری پھوپھی کی گندم ہمارے ذمے ہے تو ہم ان کو ادا کرنا چاہتے ہیں. تو ابو البختری نے کہا کہ تم نہیں روک سکتے ہو. ابو جہل سے کہا تو اس نے کہا کہ ہم روکیں گے. تو اسی میں کچھ بات چیت آگے بڑھی. تو جب آگے بڑھی تو اونٹ کی ہڈی کا جبڑا پڑا ہوا تھا وہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں ابو البختری نے ابو جہل کے سر پر مارا جس سے اس کا سر پھٹ گیا. اور پھر یہ حکیم ابن حزام نے وہ گندم شیب ابی طالب تک پہنچا دیا. تو گویا اب اگر یوں کہا جائے کہ ابو البختری کا دل بھی نرم تھا اس سلسلے میں کہ ان مسلمانوں کے ساتھ یا حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ ہونا چاہیے. تو حکیم ابن حزام ہو گئے اور حکیم ابن حزام کے ساتھ ساتھ اب دوسرے شخص جو ہو گئے وہ ابو البختری ہو گئے. اب 3 سال کا جب یہ عرصہ ہوا تو ایک دن حضور پاک علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ وہ جس کاغذ پر وہ لکھا گیا تھا، بائیکاٹ لکھا گیا تھا، معاہدہ لکھا گیا تھا، اور وہ ایک گویا چمڑے کا باکس بنایا تھا، اس کے اندر اس کو رکھ کر اور خانہ کعبہ میں آویزہ کر دیا تھا، لٹکا دیا تھا. تو حضور علیہ السلام نے ابو طالب سے کہا کہ وہ جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے. اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور دیمک نے اس کو ختم کر دیا. تو ابو طالب نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کو ہمارے اللہ نے بتلایا ہے. اور ابو طالب نے کہا کہ یقیناً یہ بات سچ ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو اس لیے ان کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا ابو طالب کو کہ اس کو دیمک نے کھا لیا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 2-3 جگہ جہاں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے وہ صرف حصہ باقی ہے اور باقی جتنا معاہدہ لکھا ہوا ہے تحریری طور پر وہ سارا بوسیدہ ہو گیا ہے اور سارا ختم ہو گیا ہے. یہ بات حضور پاک علیہ السلام نے ابو طالب کو بتلائی. اچھا، معاہدہ ختم کیسے ہوتا تھا؟ اب جیسے وہ معاہدہ انہوں نے لکھا اور لکھنے کے بعد میں اس کو خانہ کعبہ میں آویزہ کر دیا، تو اب یہ معاہدہ جو چل رہا ہے تو اس کے ختم ہونے کی 2 صورتیں ہوتی تھیں اس دور میں. ایک تو یہ کہ وہ لکھا ہوا معاہدہ جو آویزہ تھا، لٹکا ہوا تھا، اس کو کوئی اتار دے. تو جب کوئی اتار دے گا تو کوئی یا معاہدے کی یہ شرائط ختم ہو جائیں گی. دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ اگر اس کو جو اندر لکھی ہوئی تحریر ہوتی تھی وہ تحریر اگر خود بخود ختم ہو جائے تو معاہدہ ختم مانا جاتا تھا. یہ 2 طریقے ہوتے تھے معاہدے کے ختم ہونے کے. اب یہ 3 سال کا عرصہ گویا ہوا اور 3 سال کے عرصے میں ان حضرات نے جو مشقتیں اور جو تکلیفیں اور جو پریشانیاں اور جن دقتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، شاید ہم اور آپ ان دقتوں کو تصور بھی نہیں کر سکتے. ان دقتوں کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جیسا کہ حضور پاک علیہ السلام کو شیب ابی طالب کے وہ 3 سال جو گزرے ہیں. اور بھی آپ کی زندگی میں حالات آئے لیکن وہ بھی بڑی مشقت کا وقت تھا. ہم ذرا سے حالات سے گھبرا جاتے ہیں اور ذرا سے حالات سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ذرا سے کوئی کسی کی طرف سے کوئی اقدام ہوتا ہے تو ہم پر پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. یہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت اسی لیے ہے تاکہ ہم اس سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے والے بنیں. اور ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ نمونہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی.
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے اور بہترین اسوہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اس روئے زمین پر اور اس دھرتی پر جب سے اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے نزدیک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی مکرم شخصیت نہیں گزری، اور کوئی اتنی عظیم شخصیت نہیں گزری ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوں، اور وہ شخصیت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کو بہت محبوب تھے، اور جن کا بار بار اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے الگ الگ ناموں سے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا ہے، لیکن اس پیغمبر پر، اس نبی مکرم پر یہ حالات آئے، ان کے ماننے والوں پر یہ حالات آئے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والوں پر یہ حالات آئے، ان کے ساتھ غمگساری کرنے والوں پر یہ حالات آئے، لیکن ان حالات پر کیا ہوا؟ صبر کیا، جمے رہے، ڈٹے رہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے رہے۔ اس لیے کبھی حالات اگر سخت ہوں تو بھی ہمارے لیے سیرت موجود ہے، حالات اگر سخت نہ ہوں جب بھی ہمارے لیے سیرت موجود ہے، تو اس سیرت کی روشنی میں ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم طے کریں کہ ہمیں اسی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ کیسے وہ حالات تھے؟ ان حالات میں کیا ان کے دل میں یہ نہیں آتا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ زبان سے کہہ دیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ساتھ نہیں ہیں تو اس مشقت سے بچ جائیں گے؟ لیکن صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے سہولت پر عمل نہیں کیا، بلکہ صحابہ اکرام نے یہ پیغام دیا کہ ہم ہر وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، جان رہے یا نہ رہے، اولاد باقی رہے یا نہ رہے، اولادیں چاہے ہمارے ہاتھوں میں قربان ہو جائیں، چاہے ہمارے ہاتھوں میں بھوک کی وجہ سے جان دے دیں، لیکن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ ہم تو معمولی بہانوں سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی سردی ہوئی تو معلومات نمازیں غائب ہو گئیں، ذرا سے کچھ حالات آئے تو نمازیں چھوٹ گئیں۔ تو اس لیے سیرت کی روشنی اور سیرت کو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزم پیدا ہوگا، حوصلہ پیدا ہوگا، ہمت پیدا ہوگی، اور دین پر چلنے کا اور عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب سے عرض کی اور ان سے کہی کہ ایسا ایسا ہوا۔ ایک واقعہ ہوا کہ ہشام ابن عمرو العامری، یہ بھی مشرک تھے مکہ کے، تو ان کے دل میں ایک جو ہے وہ نرمی آئی ان حضرات کے لیے جو وہاں جن کا محاصرہ کیا گیا تھا، جن کا بائیکاٹ کیا گیا تھا حضور کے لیے۔ تو یہ ہشام ابن عمرو گئے، حضور کی پھوپھی تھی عاتکہ، ان کے بیٹے تھے زہیر ابن امیہ۔ تو یہ ہشام ابن عمرو جو ہے وہ ان کے گھر گئے، اور جانے کے بعد میں کہا کہ دیکھو ہم کیسے خوش و خرم ہیں، ہم خود بھی اچھا کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے بچے بھی کھا رہے ہیں، لیکن ان کو مخاطب کر کے، زہیر کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے ماموں ابو طالب چونکہ ماموں ہوئے ان کے، کہا تمہارے ماموں اور دوسرے ماموں کے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو صحابہ ہیں ان کے بچے کیسی زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا تمہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ ہم لوگ آرام سے خوش و خرم رہیں اپنے گھروں میں، اور یہ حضرات تکلیف پر تکلیف اٹھاتے رہیں، تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے رہیں؟ کیا تمہیں یہ اچھا لگتا ہے؟ تو زہیر نے کہا کہ نہیں، مجھے بھی یہ بات پسند نہیں ہے، لیکن ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ پورا مکہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو ہم اکیلے ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہشام ابن عمرو العامری نے کہا کہ تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو کہا دو لوگ مل کے کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پورا مکہ بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو عدی ابن حاتم کے پاس چلتے ہیں۔ اب وہ جب وہاں گئے، اور وہاں جانے کے بعد میں ان لوگوں نے یہ بات عدی ابن حاتم کے سامنے رکھی، کیا تم اس جو ہے معاہدے سے خوش ہو؟
تو عدی ابن حاتم نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو بھی پسند نہیں کرتے۔ تو کہا کیوں نہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہو؟ تو کہا ہم اکیلے کی آواز میں کیا اثر ہوگا، پورا مکہ تو بائیکاٹ کیا ہوگا۔ تو کہا تم اکیلے نہیں ہو، ہم ہیں، یعنی ہشام نے کہا کہ ہم ہیں، زہیر ہیں اور عدی ابن حاتم، اب 3 ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، کسی اور کو تلاش کرو، کسی اور کے پاس چلو۔ تو یہ لوگ ابو البختری کے پاس گئے، جن کا قصہ ابھی میں نے سنایا۔ جب وہاں پہنچے ابو البختری کے پاس تو ان کے سامنے بھی ان حضرات نے یہی بات رکھی۔ تو ابو البختری نے کہا کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، پورا مکہ ان کا بائیکاٹ کیا ہوئے ہے۔ تو انہوں نے کہا اکیلے نہیں ہیں، ہشام ہے۔ ہشام نے کہا ہم ہیں، اور یہ زہیر ہیں، عدی ابن حاتم ہیں۔ اور تو اس نے کہا کہ چلو ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، ایک کو اور تلاش کرو۔ تو جب ایک کو اور تلاش کیا تو اس کے بعد میں جب ان کے پاس پہنچے، زما ابن اسود کے پاس، یہ 5ویں شخص تھے، تو ان سے بھی ان حضرات نے، ہشام نے وہی گفتگو کی جو پچھلے 3 لوگوں سے کر چکے تھے۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اس طریقے سے، اور ان کے ساتھ بچے اس طریقے سے بھوکے اور پیاسے رہیں، تو اپنے گھر میں آرام سے کھاتے رہو؟ تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں۔ تو کہا اکیلے نہیں ہوں، ہم 5 لوگ ہیں۔ اب یہ 5 حضرات گویا ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا ہم 5 لوگ ہیں اور ہم لوگ بات کرتے ہیں مکہ کے ان سرداروں سے، اور ان سے گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بات کی جائے، بہت ہو گیا محاصرہ۔ تو ان حضرات نے یہ طے کیا کہ جس وقت مکہ خانہ کعبہ میں زیادہ تعداد میں لوگ ہوں، اور صبح کے وقت بڑی تعداد میں لوگ خانہ کعبہ میں موجود ہوتے تھے، تو ان حضرات نے یہ طے کیا کہ اس وقت جا کر ہم وہاں پر بات کریں گے۔ اور آپس میں ان حضرات نے یہ مشورہ کیا کہ الگ الگ بیٹھیں گے، ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اس مجلس میں الگ الگ بیٹھیں گے۔ اور زہیر ابن امیہ نے کہا کہ ہم بات کریں گے، ہم گفتگو کریں گے، یعنی آواز کو پہلے ہم اٹھائیں گے۔ چنانچہ ان کا آپس میں مشورہ ہو گیا، اور ان کے مشورے کے بعد میں صبح کے وقت جب خانہ کعبہ میں ابو جہل اور دیگر لوگ بڑے بڑے قریش کے سردار وہاں موجود تھے، تو یہ حضرات وہاں پہنچے 5، اور الگ الگ جگہ بیٹھ گئے۔ بڑا مجمع تھا اس وقت، اور بیٹھنے کے بعد میں زہیر ابن ہشام اٹھے اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بائیکاٹ کیا گیا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اس بائیکاٹ کو ختم کیا جائے، اور یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ تو یہ بات جب زہیر ابن امیہ نے کہی، تو یہی بات عدی ابن حاتم نے دور سے کہی کہ ہم بھی اس کے خلاف ہیں۔ یہی بات زہرہ ابن اسود نے کہا کہ ہم اس کے خلاف ہیں، اور یہی بات ہشام ابن عمرو نے بھی یہی بات کہی کہ ہم اس کے خلاف ہیں۔ تو گویا ان 5 لوگوں نے الگ الگ یہ آواز اٹھائی کہ ہم اس معاہدے کے خلاف ہیں، اور اس معاہدے کو ختم ہونا چاہیے۔ اب ابو جہل اٹھا، اور اٹھنے کے بعد میں اس نے یہ بات کہی کہ یہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، جبکہ پورے مکہ نے مل کر اس کو بائیکاٹ کیا ہے۔ اور ابو جہل بڑا سمجھدار آدمی تھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ جو آواز الگ الگ آئی ہے، یہ ابھی کی آواز نہیں، جو الگ الگ سے آواز آئی یہ ابھی کی آواز نہیں، پہلے ان کی بات ہو چکی، اور پہلے یہ لوگ کچھ طے کر چکے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ الگ الگ آواز اٹھائی ہے۔ بہرحال یہ بات ابو جہل نے کہی۔ اسی دوران ابو طالب بھی خانہ کعبہ میں آ گئے، اور جب خانہ کعبہ میں ابو طالب آئے تو ان کے سامنے بھی یہ واقعہ آیا۔ تو انہوں نے مکہ کے مشرکین کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو اب فیصلہ کن وقت آ گیا ہے، اب ایسی گھڑی آ گئی ہے کہ اب فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور پھر ان مشرکین کے سامنے ابو طالب نے کہا کہ ہمارے بھتیجے نے یہ بات کہی ہے کہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور ہمارے بھتیجے جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس لیے جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ بات سچی ہوگی، لہٰذا اس کو اتارو اور دیکھو، اگر ہمارے بھتیجے کی بات سچی ہوئی تو پھر معاہدہ ختم، اور اگر ہمارے بھتیجے کی بات سچی نہ ہوئی تو تم جو چاہے وہ کر لینا۔ یہ گویا 2 ٹوک بات ابو طالب نے مکہ کے لوگوں کے سامنے رکھی۔ چنانچہ اس پر لوگ راضی ہو گئے،
اور راضی ہو جانے کے بعد میں جب اس کو اتارا گیا، اس معاہدے کو جو آویزہ تھا خانہ کعبہ کی دیوار پہ، اور جب اس کو کھولا گیا چمڑے کو، اور جس کاغذ پر وہ لکھا ہوا تھا جب اس کو اس سے نکالا تو وہ بالکل بھوسا بھوسا ہو گیا تھا، یعنی کچھ لکھا ہوا نہیں بچا تھا۔ اور اس کے بعد میں 2-3 جگہ کچھ ٹکڑے ایسے پڑے تھے باقی تھے جہاں پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، جو خبر دی تھی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو کہ جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ جگہ باقی ہے۔ اب اس کے بعد میں پھر یہ معاہدہ ختم ہو گیا، چونکہ اس کو دیمک کی نظر ہو گیا وہ، اور جب اس کو اتار دیا تو یہ 2 واقعے ہوئے، اور ان 2 واقعے کے بعد میں یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ اب جو وقت تھا وہ وقت تھا حضور پاک علیہ السلام کو نبوت کا اعلان فرمائے ہوئے 10 سال ہوئے تھے، یعنی جب معاہدہ ختم ہوا یہ تو یہ گویا سن 10 نبوی تھا، حضور پاک علیہ السلام کو اعلان نبوت فرمائے ہوئے 10 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اسی دوران چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں سے نہیں تھے، وہ بنو تیم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے بھی حبشہ کی ہجرت کا ارادہ کر لیا تھا کہ اب ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے، مکہ میں نہیں رہیں گے اور حبشہ چلے جائیں گے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تھے، اور نکلنے کے بعد میں حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے مکہ سے۔ برق الغیمات ایک جگہ تھی، وہاں پر ایک قبیلہ تھا جس کو قاران کہا جاتا ہے، اس قبیلے کا سردار تھا جس کو مالک ابن دغنہ کہتے ہیں، وہ وہاں مل گیا۔ اس قبیلے کا سردار ابو بکر صدیق کو مل گیا اور کہا کہ ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ ہماری قوم ہم کو رہنے نہیں دیتی، اس لیے حبشہ کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ تو وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے کہا کہ ابو بکر تم جیسے لوگ نہ نکالے جاتے ہیں اور تم جیسے لوگ نہ نکلتے ہیں، یعنی تم جیسے لوگوں کا ہمارے معاشرے میں رہنا بہت ضروری ہے۔ یعنی اعتراف کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ تم جیسے نیک لوگ، اور وہی صفات بیان فرمائی جو صفات جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی حضور پاک علیہ السلام پر، اور آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے فرمایا تھا زملونی، ہمیں چادر اوڑھا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی تھی کہ نہیں اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، آپ مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں، آسمانی اور دنیاوی کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ تو لوگوں کی ہمدردی کے لیے ہمدردی کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ صفت گنوائی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے بارے میں، اور بخاری شریف کی افتتاح بھی اسی حدیث سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات جو گنائی تھیں، وہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ کی روایت ہے، وہ بیچ میں موجود ہے، اور وہی جملے مالک ابن دغنہ نے وہی جملے ارشاد فرمائے، وہی جملے کہے جو جملے حضور کے بارے میں کہے گئے تھے۔ یعنی اتنی مشابہت تھی ان دونوں حضرات میں، مماثلت تھی ابو بکر صدیق کے بارے میں اور حضور کے بارے میں، کہ اس نے کہا باوجود کہ مشرک تھا کہ ابو بکر تم جیسے لوگ نکالے نہیں جاتے، اور تم جیسے لوگ شہر چھوڑ کر جایا نہیں کرتے، اس لیے کہ تم غریبوں کی مدد کرتے ہو، تم بیواؤں کی مدد۔ وہی جملے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے لیے فرمائے تھے، یہی جملے مالک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمائے۔ سے کیا پتہ چلا دین کیا سکھاتا ہے؟ دین سکھاتا ہے انسانیت کی ہمدردی، دین سکھاتا ہے انسانیت کی خیر خواہی، اور دین سکھاتا ہے مصیبت زدہ کے کام آنا، دکھ درد لوگوں کے بانٹنا، یہ دین سکھاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا، حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا تھا آپ بہت عبادت گزار ہیں،
یہ نہیں کہا تھا کہ ختیجہ نے کہ آپ چلے جاتے ہیں غار ہرا میں ہفتوں وہاں رہتے ہیں، عبادت کا حوالہ نہیں دیا تھا بلکہ خدمت خلق کا حوالہ دیا تھا کہ آپ اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں۔ اور دین کو اگر اسلام کا اگر دوسرا نام اگر آپ کو دینا چاہیں تو اسلام کا دوسرا نام اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے، یہ ہے اسلام۔ صرف جو ہے نماز روزہ پڑھ لینا یہ پورا دین نہیں ہے، بلکہ اللہ اب اس زمانے میں جیسے اس وقت سخت ٹھنڈی ہے، آس پاس آپ نظر دوڑائیں، کوئی ایسا گھر آپ کو ملے کہ جس کو آپ محسوس کریں واقعی اس کو لحاف کی ضرورت ہے، اس کو کمبل کی ضرورت ہے۔ کچھ معاشرے میں آپ کو ایسے بچے نظر آئیں کہ واقعی ان کو جو ہے وہ جیکٹ کی ضرورت ہے، سویٹر کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے دین اصل، اور یہی دین سکھلایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ نے آپ کو جتنی وسعت دی ہے اس وسعت کے مطابق آپ انتظام کر دیں، کیونکہ یہی حضور کی بھی تعلیم ہے اور یہی صحابہ کا مشن تھا اور یہی صحابہ اکرام کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ لے کر آیا، اور جب وہ آیا تو قریش کے لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد میں قریش کو جمع کیا اس مالک نے، اس نے قریش کو غیرت دلائی کہ ابوبکر صدیق جیسا آدمی مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے، تم لوگوں نے ان کو مجبور کر دیا کہ یہ مکہ چھوڑیں۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے وجہ سے یہ ہمارے معاشرے میں رہیں گے تو بھلائیاں آئیں گی ہمارے معاشرے میں۔ تو قریش شرمندہ ہوئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کو امان دیتے ہیں۔ امان دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب ان پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ جتنی امان کی باتیں آئیں گی اس پورے جو ہے قسطوں میں، تو امان کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ اب ان پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن ایک شرط لگائی، شرط یہ لگائی کہ ابوبکر صدیق نماز پڑھنے کے لیے حرم میں نہیں آئیں گے۔ ابوبکر صدیق روڈوں پر، چوراہوں پر اور مکہ کی گلیوں میں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، اس لیے کہ جب یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں ان کا قرآن سننے کے لیے۔ تو اس لیے اگر یہ ہماری ان شرطوں کو ماننے کو تیار ہوں تو ان کو امان دی جاتی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا کہ ٹھیک ہے، ہم خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے نہیں آئیں گے اور ہم مکہ کی گلیوں میں قرآن کی تلاوت زور زور سے نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں ایک جگہ بنائی، اور اس جگہ پر رات میں کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت کرتے تھے تو اس انداز سے روتے تھے، اور ایسی ان کی دردناک تلاوت ہوتی تھی اور اس نماز میں ایسا رونا ہوتا تھا کہ مکہ کے مخالف لوگ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہر آ کر جمع ہو جاتے تھے اور قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ ان کی عورتیں جمع ہو جاتی تھیں، ان کے بچے جمع ہو جاتے تھے، ان کے جوان آ کر جمع ہو جاتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات میں نماز کی حالت میں اس انداز سے تلاوت کرنا اور پھر نماز میں رونا اور زور سے تلاوت کرنا۔ تو اس کے بعد میں جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب تو یہ حرم بھی نہیں جا رہے ہیں اور اس کے بعد لوگ ان کا قرآن سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، تو مکہ کے لوگوں نے پھر ابوبکر صدیق کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا کہ تم اپنے گھر میں بھی اب زور سے تلاوت نہیں کر سکتے ہو، اور اگر تم اپنے گھر میں زور سے تلاوت کرو گے تو ہم اپنی امان واپس لیتے ہیں، ہم اپنی امان واپس لیتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جوش ایمانی میں نے فرمایا کہ ہم تم کو تمہاری امان واپس دیتے ہیں اور ہم اللہ کی امان لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر میں زور سے قرآن پڑھنا بند نہیں کریں گے۔ ہمیں تمہاری امان کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کی امان میں جاتے ہیں اور اللہ کی امان لیتے ہیں۔ یہ تھا جوش اور یہ تھا جذبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمانی جذبہ اور ایمانی حرارت۔ میرے دوستو، کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کچھ حصہ عطا فرما دے۔ آج 22 جمادی الثانی ہے، اسی 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہوئی تھی۔ اسی تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے تھے۔ تو یہ سیرت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ سیرت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ سیرت کا کچھ حصہ جو آپ کے سامنے آیا کہ ان عزائم پر، ان حالات پر، ان مصیبتوں پر صبر کرتے رہے، لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ میرے دوستو، صدیق اکبر کی تلاوت سے مکہ کے لوگ پریشان تھے کہ لوگ ان کا قرآن سن کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں،
ان کا قرآن سن کر ان کے قریب آ رہے ہیں، ان کا قرآن سن کر لوگ محمد الرسول اللہ کے غلام بن رہے ہیں، لہٰذا قرآن کو روکا جائے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ جو شخص قرآن سے روکے گا، جو شخص قرآن سے منع کرے گا، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ محمد الرسول اللہ کا ساتھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ مکہ کے بائیکاٹ کرنے والوں کا اور اہل ایمان کا سوشلی بائیکاٹ کرنے والوں کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ جو محمد الرسول اللہ کا ساتھی ہوگا، جو ابو بکر صدیق کا ساتھی ہوگا، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، قرآن کو سمجھنے والا ہوگا، قرآن کی محفلوں میں آنے والا ہوگا، نہ کہ قرآن کی تلاوت کو منع کرنے والا ہوگا۔ یہ طے کرنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ ایمان کی سطح آپ کے اندر ہے کیا، ایمان ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن سے روکنا، قرآن سے منع کرنا، قرآن کی تعلیم کی مخالفت کرنا، غور کرو ایمان بچا کہ نہیں بچا۔ قرآن کے حلقوں کی مخالفت کرنا، قرآن کے ترجموں کی مخالفت کرنا، قرآن کی تفسیروں کی مخالفت کرنا، یہ تو کفار کا عمل ہے۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن سے جڑو گے، جب قرآن سے جڑو گے اور جو قرآن سے جو ہدایت ملے گی وہ کبھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ قرآن کی ہدایت ایسی ہے جو آپ کو گمراہی کے قریب لے ہی نہیں جا سکتی۔ یہ 1400 سال سے آج تک میرے دوستو یہ امت کا تجربہ ہے کہ جو لوگ جن کو قرآن سے ہدایت ملی ہے انہوں نے اپنی گردنیں تو کٹوا دی ہیں لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو اس لیے طے کرو کہ قرآن صحیح پڑھیں گے بھی۔ اب پڑھنا کس سے سیکھیں گے؟ پڑھنا کس سے سیکھیں گے؟ جس کو خود پڑھنا نہ آتا ہو، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ غنہ کس کو کہتے ہیں، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اخفا کس کو کہتے ہیں، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اظہار کس کو کہتے ہیں، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ کا لام پر کہاں ہوگا، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ جو ہے را کہاں پر اور کہاں باریک پڑھی جائے گی، کیا اس سے قرآن سیکھیں گے؟ قرآن تو اس سے سیکھیں گے جس کو یہ سب قرآن کے قاعدے آتے ہو نا، اسی تو سے سیکھیں گے۔ ورنہ میں نے صبح بتلایا تھا جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے کہ مکہ کے لوگ کیسے جھوٹ بول دیا کرتے تھے، وہ لوگ کعبہ کو کچھ اور کہہ دیا کرتے تھے اپنی قسموں کے کھانے میں، اور قرآن میں اگر الفاظ کی درستگی نہ ہوئی تو معنی بدل جائیں گے، اور جب معنی بدل جائیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ طے کریں کہ انشاءاللہ قرآن سے جڑیں گے اور دین پر چلیں گے۔ یہ سردی کہ آپ کو مسجد میں آنے سے روکے گی؟ نہیں روکے گی انشاءاللہ۔ میں تو سیرت کو سنا ہے، حضور کی سیرت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، تو یہ سردی آپ کو فجر کی نماز میں مسجد میں آنے سے نہیں روکے گی، ظہر میں نہیں روکے گی، عشاء میں نہیں روکے گی۔ اور چاہے جیسے حالات آ جائیں، ان حالات میں ہمیں دین پر، شریعت پر اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر جمنا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔